الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اما بعد بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق دل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است. بآواز بلند درود سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل سطح احترام و تکریم معزز حاضرین کرام و معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں ایک بار پھر زندگی میں ماہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ دیکھنا نصیب ہوا اور اس وقت تبارک و تعالیٰ نے آج جمعے کے دن یہ کرم فرمایا کہ ہم قبل از ادائی کیے نماز جمعہ اس کے بعد مبارک گھر میں حاضر ہو اور کچھ پیغام قرآن و حدیث سے سماعت کر سکیں. جمعے کا آج جو موضوع ہے وہ موضوع ذات پاک ہے، ذات خلیفہ ثالث ہے، ذات امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بصحابت عام الفیل یعنی وہ سال جس میں ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ پر حملہ کیا اور رب تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو نیست اور نابود کیا اور یہ پیغام دیا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس گھر کی حفاظت بھی رب تبارک و تعالیٰ خود ہی فرمائے. اور پھر وہ ابابیل کا سارا سلسلہ تو عام الفیل کے 6 سال بعد ٹھیک 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں سیدنا عثمان غنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بصحابت ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی ہے سیدہ ام حکیم جو کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سکی پھوپھی ہیں اور ہمشیرہ ہے سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کی اور یہ آپ کی نسبت قریش سے ہے اور آپ خود قریش سے تعلق رکھتے تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہی پاکیزہ زندگی گزاری.
یہاں تک کہ جب کبھی زمانہ جاہلیت کی بات کی جاتی تو یہ بات لائی جاتی، اس بات کو ذکر کیا جاتا کہ سیدنا عثمان غنی، سیدنا صدیق اکبر، یہ لوگ، یہ حضرات وہ ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی گناہ کے قریب نہیں گئے، کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، کبھی زنا کے قریب نہیں گئے، اور آخر میں جب بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام حضرات کو ہلکا باغوش اسلام فرمایا۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی دوستی بڑی گہری تھی، اور کاروبار بھی جب کیا کرتے سیدنا صدیق اکبر اس کاروبار میں بھی آپ کے ساتھ ہوا کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر جب اسلام لے کر آئے سب سے پہلے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمام پر اسلام کو پیش کیا، میں نے تمام کو اسلام کی دعوت دی، سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا، کوئی نہ کوئی بات کی، مگر فرمایا صدیق اکبر کا کیا مقام کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جیسے صدیق کو اسلام کی دعوت دی، صدیق نے ویسے ہی اسلام کی دعوت کو دی۔ تو یہ دوستی کا اثر ہے، کہتے ہیں دوستی کا اثر ہوتا ہے، دوستی اچھے لوگوں سے بناؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، تو یہ دوستی کا اثر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جب سیدنا عثمان غنی کو اسلام کی دعوت دی تو آپ کی رغبت اسلام کی طرف بڑھ گئی، اور آپ جب ملا کرتے اسلام کے بارے میں بات کیا کرتے، پوچھا کرتے کہ سرکار علیہ السلام کا اب کیا فرمان ہے اور وہ اب کیا کہتے ہیں اور اسلام اب آگے کیسے بڑھے گا۔ اسی طرح ایک دن آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشغول تھے اس گفتگو میں اسلام کے بارے میں، تو سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا عثمان خدا کی جنت کو قبول کر، عثمان خدا کی جنت کو قبول کر، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زوال نبوت سے نکلے ہوئے ان سادہ جملوں میں نہ جانے کیا اثر تھا کہ میں نے وہ جملے سنے اور بے اختیار میری زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا، اور میں نے وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہی اپنا دست کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے دے دیا اور آپ کی بیعت کر کے ہلکا بہوش اسلام کو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، چونکہ ایک بڑے بزنس مین تھے، بڑا کاروبار کرتے تھے، قریش کے خاندان سے تھے، بڑا خاندان تھا، تو شورا مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اور عثمان نے نعوذ باللہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا اور ایک نئے دین کو اختیار کر دیا۔ اس پر آپ کے چچا جو تھے وہ آپ پر بڑے برہم ہوئے، انہوں نے آپ کو پکڑ کر اور کرسی سے باندھ کر کے کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ اے عثمان میں تجھے تب تک نہ چھوڑوں گا جب تک تو اس نئے دین کو ترک نہیں کرتا اور ہمارے آبا کے دین پر واپس نہیں لوٹ آتا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے چچا جان آپ مجھے یہاں باندھ کر رکھیں، اور اگر یہاں بدے بدے میری جان بھی نکل گئی تو مجھے غم نہیں ہے، میں کبھی بھی اسلام کی جو دولت ہے اس دولت کو نہیں چھوڑوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی ہے، میں اب اس دولت سے باہر کبھی بھی نہ آؤں۔ یہ آپ کا قبول اسلام کا واقعہ، اور پھر سرکار علیہ السلام سے محبت، سرکار علیہ السلام کی رفاقت، سرکار علیہ السلام نے قبل از اعلان نبوت، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا مگر سرکار علیہ السلام نے آپ کی شادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے کرائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے سبب آپ جو تھے وہ غزوہ بدر میں بھی نہ جا سکتے تھے، اور آپ کو کہا جاتا ہے ذوی الہجرتین، کہ ایک تو وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مگر فرمایا
عثمان غنی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اول ہجرت حبشہ فرمائی اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کے حکم پر ہجرت حبشہ کے بعد ہجرت مدینہ فرمائی. تو آپ کو ذی الہجرتین کا لقب بھی عطا کیا گیا ہے کہ آپ کو وہ ہے کہ جو دونوں ہجرتوں میں سرکار علیہ السلام کے حکم پر گامزن تھے اور آپ نے دونوں ہجرتیں پوری فرمائی. سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ سے جب آپ کی شادی ہوئی اور مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی اور غزوہ بدر جو پہلا معرکہ لڑا گیا اس میں آپ علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک. کیوں؟ کہ سیدہ رقیہ کی طبیعت خراب تھی اور آپ بیمار تھے. فرمایا کہ اے عثمان آپ پر یہ حکم ہے کہ آپ سیدہ کی تیمارداری کریں, سیدہ کے ساتھ مصروف رہیں, غزوہ بدر میں آپ نہ چلیں, ہمارے ساتھ دیگر اصحاب جانے کو تیار ہیں. اور اسی وجہ سے آپ رک گئے. اور جب قاسم فتح بدر کی خبر لے کر مدینہ میں داخل ہوا تو منظر دیکھتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی جسد اطہر کو دفنا اور ایک نہایت غم کی سی کیفیت. اس کے بعد سیدہ کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام بدر سے تشریف لائے اور بدر کے مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا. آپ نے فرمایا مال غنیمت کی تقسیم میں عثمان کو بھی شامل کرو. فرمایا مال غنیمت کی تقسیم میں عثمان کو بھی شامل کرو کیونکہ ہمارے حکم پر روکا تھا. اور پھر یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کا شمار جو ہے اس فہرست میں کیا جاتا ہے جو مجاہدین بدر کی فہرست ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ رقیہ کے انتقال کے بعد سرکار علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا نکاح میں عقد میں عطا فرمائی. اور ایک بہت مشہور زمانہ حدیث پاک آپ علیہ السلام کی وہ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا اور آپ نے کہا اے عثمان میں تجھ سے راضی ہوں, اے عثمان میں تجھ سے راضی ہوں اور اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر تمام کو تیرے نکاح میں دیتا. تو یہ سرکار علیہ السلام کے قلب کا اطمینان, یہ آپ کے قلب کی رضا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑی تھی. جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے فرمایا عثمان زمین کو خریدا رسول نبی کے لیے, تو عثمان سر فہرست اور سب سے آگے آگے. پھر جب مدینہ میں تشریف لائے تو میٹھا پانی نہیں تھا پینے کے لیے, پورے مدینہ میں پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا اور ایک کنواں کا بیر ہوا اور وہ بھی ایک یہودی کا کنواں تھا. اور وہ یہودی جو ہے مسلمانوں کو مہنگے داموں اس کا پانی بیچا کرتا تھا. سرکار علیہ السلام نے ایک مجلس میں فرمایا کہ کون ہے جو اسلام کے لیے میرے کنواں کو خریدے گا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں یہ بشارت دیتا ہوں کہ جو کوئی اس بیر کنواں کو خریدے گا مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی جگہ عطا فرمائے گا, اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقام بھی ضائع نہ ہونے دیا اور آپ نے وہ بیر کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا. جب لشکر جیش عسرا غزوہ تبوک کا لشکر جب تیار کرنے لگے تو اب مسلمانوں کے پاس ویسے ہی جو بندوں کی قوت تھی وہ ویسے ہی کم تھی اور پھر مالی قوت اور کم. اور پھر قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر. قیامت تک کے لیے اس دروازے کو بند کر دیا اور فرمایا کہ وہ جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں سیدنا عثمان غنی کا شمار ان میں بھی ہوا. والسابقون الاولون سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کا شمار ہے. پھر وہ جو پہلی ہجرت فرمائی اس میں بھی آپ کا شمار ہے. پھر فرمایا وہ جو دوسری ہجرت ہوئی اس میں بھی آپ کا شمار ہے. قرآن اس پر گواہ ہے. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. وہ انصار صحابہ مدینہ
پاک میں کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو انصار نے نصرت و مدد فرمائی. اور کیسی نصرت و مدد فرمائی کہ جو آج کی دنیا میں سگے بھائیوں میں بھی دیکھنے کو نہ ملتی. ایک باپ کے دو بچوں میں بھی وہ محبت دیکھنے کو نہیں ملتی، وہ اخوت دیکھنے کو نہیں ملتی جو اخوت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بین المہاجرین والانصار قائم کی. اور وہ انصار نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور قرآن نے اس پر گواہی دی. قرآن نے کہا کہ وہ لوگ بھی ضرورت مند تھے. ایسا نہیں تھا ان کے پاس بہت مال و دولت تھا اور وہ بالکل عیش و عشرت کی زندگی میں تھے. فرمایا وہ بھی ضرورت مند تھے لیکن انہوں نے اپنی ضرورتوں کے اوپر قول مصطفیٰ علیہ السلام کو سبقت عطا اور گھر بھی آدھا، دکان بھی آدھی، کاروبار بھی آدھا، ہر شے آدھی آدھی کر کر اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ تقسیم فرمائی. سیدنا عثمان غنی آپ مکہ میں بھی بزنس مین تھے. مکہ میں آپ اپنی زمینیں، اپنا چلتا کاروبار چھوڑ کر آج اگر دیکھیں ہجرت کرتا ہے کوئی، میں ہجرت کرنے کا اگر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں کسی یورپین کنٹری میں جاؤں گا یا کسی عربین اسٹیٹ میں جاؤں گا یا کسی اور دیگر کنٹری میں جاؤں گا، یا آپ سوچتے ہیں تو ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہم اچھائی کے لیے جائیں گے. بھائی یہاں پہ اگر 20,000 کما رہے ہیں تو وہاں جا کے 40-50,000 کمائیں گے، اس لیے جائیں گے. کم از کم ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہاں پہ 20,000 کما رہے ہیں تو وہاں پہ 10,000 کی نوکری میں چلے جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. بولیں گے یار میں ہجرت کر رہا ہوں، میں اتنی سختیاں برداشت کر رہا ہوں تو یہ سختیاں مجھے کوئی بینیفٹ تو دے، یہ مجھے کوئی پروفٹ تو دے. وداؤٹ پروفٹ، وداؤٹ بینیفٹ میں کیوں ہجرت کروں، میں کیوں مائگریٹ ہو جاؤں، میں کیوں مائگریشن کا حصہ بن جاؤں. لیکن یہ ہجرت کچھ اور ہجرت ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور یہاں پر بینیفٹ نہیں، نقصان نظر آ رہا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کا چلتا کاروبار ہے، زمینیں ہیں، کاروبار، نظام، دکانیں، تمام چیزیں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور آپ کا جو شمار ہے وہ اغنیاء میں کیا جاتا ہے اور آپ ایک بڑے خاندان کے غنی شخص تھے. لیکن جب سرکار علیہ السلام کا حکم آ گیا آپ نے راتوں رات بستر، کپڑے تمام باندھے اور ہجرت کے لیے اپنے گھر کے ساتھ روانہ ہوئے. جب وہاں پر گئے آپ نے پھر کاروبار کیا، پھر کاروبار کرا کے اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی، اللہ کی برکت ان صحابہ کے ساتھ تھی. انہوں نے پھر کاروبار کیا، پھر کھڑے ہو گئے اور پھر جب جیش الاسرا کا موقع آیا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو اسلام کی مدد کرے گا اور اسلام کے اس لشکر کو تقویت فراہم کرے گا، اسے پختگی فراہم کرے گا، اسے ساز و سامان اور جنگ کا مال عطا کرے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا دست کریم اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے حکم پر 100 اونٹ بما سامان اور بما پالان آپ کی بارگاہ میں اسلام کے لیے پیش کرتا ہوں. جب سرکار علیہ السلام نے یہ سن لیا فرمایا سبحان اللہ عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول کرے، آپ کی توفیق کو قبول کرے، آپ کی عطا کو قبول کرے. اب آپ آگے بڑھے. فرمایا اب کون ہے جو کھڑا ہوگا اور اسلام کی قوت فراہم کرے گا، اسلام کی مدد کرے گا مال کے ذریعے، اسلام کی مدد کرے گا طاقت کے ذریعے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پھر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ بما ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں اسلام کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیجیے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ عثمان، تمہارا بڑا مقام ہے، اللہ تمہاری اس عطا کو قبول کرے، بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا کہ اب کون ہے کہ جو اسلام کے لیے آگے آئے گا اور اسلام کو اپنا مال بھی فراہم کرے گا، اپنی طاقت بھی فراہم کرے گا، اپنی جسمانی قوت بھی فراہم کرے گا. سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میری طرف سے 300 اونٹ قبول کیجئے، یہ میں آپ کی بارگاہ میں اور اسلام کے لیے پیش کرتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول سننا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو اور آپ نے فرمایا کہ اے عثمان تیرے پہ آج کے بعد کوئی
اللہ نے اپنی جنت کو تجھ پر لازم و ملزوم کر دیا۔ تو اب آپ کو مجھے کو یہ بات بول دے، اور کوئی نہیں، یہاں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مالک جنت ہے، جنت کا مالک اللہ نے جن کو بنایا، فرمایا نا کہ الفاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ یہ جو میری فاطمہ بیٹی ہے، یہ بیٹی جو ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ جو میرے بچے حسن ہے، یہ جو میرا بچہ حسین ہے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو مالک جنت تو وہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت ہوگی اور اللہ کی جنت میں سب سے پہلے میں داخل کیا جاؤں، میں اس دروازے پہ سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ فرمایا کہ اے عثمان، تجھ پر اب کوئی دوش نہیں، کوئی گناہ نہیں، کچھ جو مرضی آئے کر، جو مرضی آئے کر، لیکن اللہ نے اپنی جنت کو تجھ پر لازم و منصور کر دیا۔ تو آپ کو مجھے اگر یہ بات پتہ چل جائے تو ہمارا عمل کدھر ہوگا، ہمارا عمل کس مقام پر ہوگا، اور ہم کیا ہی کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ آج ہم اتنے پچھلے دور میں پڑھے ہیں، تو آج ناخواہ اور قوال یہ جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ جیسے العیاذ باللہ نقل کفر نباشت، یہ جو جنت ہے یہ اللہ کی نشانی میں سے بہت بڑی نشانی، اللہ کا انعام ہے مومنین کے لیے، اور ہم نے آج اس کو ایسا بنایا ہے کہ جنت تو گوارا ہے، 10 روپے کی ٹکٹ بھی مل رہی ہے نعوذ باللہ، جنت تو گوارا ہے میرے لیے، اور بس جنت تو ملنی ہی ملنی ہے نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، ہم نے اس کو ایسا بنا دیا۔ اور ابھی ہمارا وہ حال نہیں ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال ہے، ان کے قدم سے لگی خاک، فرمایا صحابی کا گھوڑا اگر صحرا میں سفر کرے اور صحابی کے گھوڑے سے ایک گرد جو لگ کے نکل گئی اور ایک گرد جو اس گھوڑے کی ناک میں پھنس گئی، فرمایا صحابی کے گھوڑے کی ناک میں پھنسی گرد کے برابر بھی کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا، اس گھوڑے کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابی کا مقام بہت بڑا، صحابی کا مقام بہت اعلیٰ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد کیا عمل کیا؟ اس کے بعد آپ کا یہ عمل تھا کہ صحابہ فرماتے جب کبھی بھی قبرستان سے گزرتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر زاروں قطار ہوتے، زاروں قطار ہوتے، زاروں قطار، یہاں تک کہ آپ کے آنسو مبارک آپ کی ریش مبارک سے گرنے لگے، اور آپ فرماتے کہ میں قبر سے گزرتا ہوں تو مجھے قبر کی ہولناکیوں سے خوف آتا، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنا ہوں کہ قبر کی جو ہولناکیاں ہیں اس سے پناہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں قبرستان میں جب کبھی بھی تشریف لائے، آپ نے قبر والوں کی قبروں کو دیکھ کر ان کی ہولناکیوں سے پناہ طلب کی ہے، فرمایا کہ میں بھی اسی راہ پر گامزن ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد منصب خلافت پر معمور کر دیے گئے، اور آپ نے خلافت سنبھالتے ہی بہت سارے ریفارمز کیے، 12 سال آپ کا دور خلافت رہا، اور 6 سال کے اندر آپ نے افریقہ، ایران، افغانستان، قزاقستان، خراسان، یہ تمام خطوں کو حلقہ بگوش اسلام کی، اور جو بحری بیڑے ہیں، بحری بیڑے ہیں جو سمندری اور پانی کی جنگ لڑتے ہیں، وہ پہلی بار آپ کے دور میں اسلام نے بحری بیڑے چلائے، اور جو رومیوں کی سلطنت میں حصے آتے تھے ان حصوں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا تشکیل کی، اور ایک بات رہ گئی کہ جب سیدہ ام کلثوم سے آپ کی شادی ہوئی، سیدہ رقیہ کے بعد سیدہ ام کلثوم سے آپ کی شادی ہوئی، تو سیدنا لوط علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ علیہ السلام تک اور آج تک کسی کو یہ اعزاز حاصل نہ تھا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں اس کی نکاح میں، اور یہ اعزاز اگر دنیا میں اس کے بعد کسی کو عطا کیا گیا تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔
سیدنا علی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر سیدنا عثمان غنی کے نام کو ذو النورین کر کے لکھ دیا۔ ذو النورین، دو نوروں والا، ایک نور سیدہ رقیہ اور دوسرا نور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، اور جو سب سے بڑا کارنامہ کہ آپ کو جب خطبہ جمعے کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو امام کہتا ہے جامع القرآن، کہ آپ نے قرآن کو جمع فرمایا۔ قرآن کی اشاعت کا جو کام ہوا، قرآن کو محفوظ کیا جائے اور پھر اس قرآن میں کوئی چینجنگ کرنے کی مقدار نہ رہ جائے، کوئی چینجنگ کرنے کی اور کوئی پوائنٹ نہ رہ جائے، اس کو ہم کتنا اشاعت کر دیں، اور یہ سارا کام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیا گیا۔ فوجی انتظامات کا تمام نظام بھی آپ کے دور میں شروع کیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نظام فوجداری کا شروع کیا تھا، اس نظام کی تکمیل جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ 27 ہجری میں خراسان، مراکش، رقہ، طرابلس اور بہت سارے جزائر آپ نے فتح کیے اور ان تمام کو اسلام کی سلطنت میں داخل فرمایا۔ 6 سال کے بعد آپ کے دور میں فتنہ و فساد شروع ہو گیا، اور آپ کے دور میں بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ معاملہ یہ تھا کہ اسلام اب بہت زیادہ مضبوط ہو چکا، بہت زیادہ مضبوطی کی طرف جا چکا تھا، اور اب اسلام کے پاس مال و دولت کی فراوانی بھی بہت زیادہ تھی۔ تو منافقین نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور ان منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن سبا۔ یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ جس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت میں ایک رجیم کھڑا کیا، اور اس رجیم کا سرغنہ تھا یہ، اور جس جگہ پر جاتے آپ کے عمال کو تنگ کیا کرتے، اور جس جگہ پر جاتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بات کیا کرتے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی بردبار، نہایت ہی شدید طبیعت، نہایت ہی رحم دل، آپ کبھی بھی ان پر کان نہ کرتے۔ آپ کہتے کہ چھوڑو، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، کچھ نہ کرو۔ کرتے 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 ذی الحجہ کے مہینے سے پہلے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور کربلا، ابھی ہم ذکر کربلا کریں گے تو کربلا سے پہلے کربلا یہ اسلام ہے۔ 18 ذی الحجہ وہ آپ کی یوم شہادت ہے، اس سے پہلے 40 دن تک، اور کئی روایات میں آتا ہے 70 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور خلیفہ وقت کو اپنے ہی گھر میں محصور کر دیا گیا۔ آپ پہلے آغاز میں، محاصرے کے آغاز میں آپ باہر تشریف لاتے اور مسجد نبوی میں جماعت کراتے، لیکن اس کے بعد اس جماعت پہ بھی پابندی لگا دی گئی، اور آپ کے گھر سے باہر نکلنے میں پابندی لگا دی گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی مشکیزیں بھر کے لاتے، اور وہ پانی کی مشکیزیں وہ منافقین میزے مار توڑ دیتے۔ سیدنا طلحہ بن زبیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کے دروازے پر آپ کی حفاظت پر مامور تھے۔ سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں شہزادگان کو سیدنا علی نے آپ کے گھر کے دروازے پر مامور فرمایا، اور فرمایا کہ آپ دونوں یہاں کھڑے رہیں، یہاں تک کہ کوئی اور شخص اس کے اندر، گھر کے اندر نہ جا سکے۔ یہی ہوا جب محاصرہ سخت ہوتا گیا، ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانا لے کر آئی، اور آپ کے کھانے کو بھی روک دیا گیا، اور آپ کو بھی اندر نہ جانے دیا گیا۔ ایک دن پہلے، انتقال سے ایک دن پہلے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40، 50، 70 دن روزے رکھتے، قیام کرتے، اور قیام ایسا، قرآن سے محبت ایسی کہ ایک رکعت میں پورا ختم القرآن فرمایا، ایک رکعت پورا ختم القرآن فرمایا، اور پھر دوسری رکعت میں دوسرا ختم قرآن فرمایا۔ یہ سیدنا عثمان غنی اور یہ دیگر صحابہ کا معمول تھا، یہ ان کی قرآن سے محبت تھی، صلاۃ سے، سجود سے، رکوع سے محبت تھی کہ
کہ انہوں نے سخت سے سخت دور میں بھی کبھی قرآن کو ترک نہیں کیا، کبھی بھی صلاۃ کو ترک نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات پہلے آپ علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ خواب میں دیکھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان، تمہیں بہت بھوک لگی ہے، تم 40 دن سے روزے رکھ رہے ہو، اور آج کی جو افطاری ہے اس کا اہتمام ہم نے جنت میں رکھا ہے، اور ہم تمہارا انتظار کریں گے، اور تم آج کی افطاری ہمارے ساتھ کرو گے۔ جب یہ خواب دیکھا اس کے بعد اٹھ گئے، پاکیزہ وضو کیا، غسل کیا، نیا حلہ مبارک زیب تن کیا، اور آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ باہر سے بلوائیوں نے اور باغیوں نے حملہ کیا۔ سیدنا طلحہ بن زبیر، سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور دیگر اصحابہ کرام اس حملے میں زخمی ہوئے، اور وہ بلوائی پچھلی دیوار سے ٹاپ کر آپ کے گھر میں داخل ہو گئے، اور آپ کی پیشانی پر انہوں نے ایک ضرب ماری، اور آپ کی پیشانی سے خون کا ایک فوارہ پھوٹا، اور وہ خون چلتے چلتے آپ کی ریش مبارک سے تر ہو کر گرنے لگا۔ آپ کی زوجہ مبارک نے تلوار کو روکنے کی کوشش کی تو وہ تلوار چلی اور آپ کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئی، اور خلیفۃ المسلمین کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کا خون جب قرآن پر گرا تو قرآن کی یہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان تمام شر سے بچانے والا ہے، اور وہ سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 ذوالحجہ کو عصر سے مغرب کے وقت کے دوران آپ نے شہادت پائی، اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دیگر صحابہ کرام اس غمگین سانحے کے بعد اپنے گھروں سے باہر تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی، ان کے جسد ان کے گھروں سے باہر آئے، لیکن وہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد کبھی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ آئے۔ سیدنا زید بن ثابت نے فرمایا کہ امت میں آج جو فتنہ کا دروازہ کھلا ہے عثمان کے قتل سے، وہ فتنہ کا دروازہ کل بروز محشر تک بند نہ کیا جائے۔ سیدنا زینب، سیدہ فاطمہ، دیگر صحابہ کرام، دیگر صحابیات نے اس پر نہایت غم و غصے کا اظہار کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں قاتلین عثمان غنی کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اور میں کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرات گرامی، جانا آپ نے بھی ہے، جانا میں نے بھی ہے۔ ایک دن آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، کہ آپ اور میں اپنی زندگی میں بندگی کو کہاں تک اختیار کرتے ہیں، آپ اور میں اللہ کی بندگی میں کتنی مضبوطی سے کھڑے ہیں، آپ اور میں قول مصطفیٰ علیہ السلام کی کتنی پاسداری کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے گھر میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود تھی، وہ کہنے لگے کہ آپ حکم فرمائیں، ہم ان بلوائیوں پر اور باغیوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو نصب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ، میں ایسا نہیں چاہتا کہ میں سرکار علیہ السلام کا وہ پہلا خلیفہ بنوں کہ جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کی خون ریزی ہو، میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا۔ یہ لوگ ابھی تھکے ہوئے ہیں، یہ لوگ ابھی غصے میں ہیں، یہ جدال کی کیفیت میں ہے، ان کو سمجھائیں، ان سے لڑائی نہ کریں۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی بازی بھی جتا دی، مگر مدینہ منورہ میں فساد کو پسند نہیں کیا، قرآن کو نہیں چھوڑا، صلاۃ کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے جو معاملات خلافت تھے آپ نے ان معاملات کو نہیں چھوڑا، اور یہ امت کو درس دیا کہ سخت سے سخت حالات بھی آ جائیں، سخت سے سخت حالات آ جائیں، یہ آپ اور میں تو کچھ ہے ہی نہیں نا، آپ اور میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی محسوس کر دے، کچھ کر دے، کیا ہو گیا؟ خلیفۃ المسلمین کو
28 लाख मरबा मील से ज़्यादा पर हुकूमत करने वाले खलीफा को अपने घर में महसूर किया गया और इस बेदर्दी के साथ जुल्मन और जालिमाना तौर पर आपको कत्ल किया गया, आपको शहीद किया गया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक इस्तिकामत का और सब्र का एक पैकर बनकर उनके सामने खड़े रहे। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा, यानी कि हिदायत की जो कमीज थी, हिदायत का जो हुल्ला था, वो उस्मान ने ज़ेबे तन किया हुआ। ऐसा नहीं था कि कोई और हिदायत थी, फरमाया उस्मान ही हिदायत पर थे, उस्मान ने ही हिदायत का हुल्ला जो है वो ज़ेबे तन फरमाया था। यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम, कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो हिदायत के हुल्ला को अपने तन के साथ जोड़े रखा और अपने मन को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुरान का ताबे रखा और करते करते आप जाम शहादत नोश कर गए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीगर सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से हमें अपनी ज़िंदगी के लिए राह हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नतें अदा फरमाए।